السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ٹی وی پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ اس وقت کتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کمپیوٹر پر کسی سافٹ ویئر کے ذریعے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سینکڑوں لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہزاروں اور ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں۔ میں آپ سب دیکھنے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیے اور ایمانداری سے اس بات کا جواب اپنے آپ کو دیجیے کہ کیا آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ قرآن پاک کو ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھا ہے؟ ایک تقریب ہوئی اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں بھی وہاں مہمان کے طور پر گیا تھا اور مجھے بھی وہاں نوجوانوں سے بات کرنی تھی۔ وہ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس میں 4500 لوگوں کی گنجائش ہے۔ وہاں جس موضوع پر بات ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ کیا وہ طریقہ ہے جس سے زیادہ آسانی کے ساتھ پیسے کمائے جا سکتے ہیں، اور نوجوان اس فن کو اور اس ہنر کو سیکھنے کے لیے جوک در جوک وہاں موجود تھے۔ ہال اتنا بھرا ہوا تھا کہ جو نشستیں تھیں ان کے علاوہ آئلز میں، سیڑھیوں پر اور زمین پر بھی بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی تعلیم گریجویشن سے زیادہ ہے؟ تو سب نے ہاتھ کھڑا کر لیا، گویا یہ کہ وہ تمام بچے گریجویشن سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ میں نے بات میں ذرا ایک ٹوسٹ پیدا کرنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ٹیکسٹ کی کتابوں میں سے کم از کم ایک کتاب ایسی پڑھی تھی جس کے 500 سے زیادہ صفحات تھے؟ تو تقریباً سب نے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ میں نے کہا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی مادری زبان انگریزی ہے؟ اس میں سے کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو انگریزی میں اپنے نصاب کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے وہی عرض کیا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک مرتبہ کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ اتنے بڑے مجمع میں صرف 3 یا 4 ہاتھ اوپر اٹھے۔ یہ بہت ہی فکر کی بات ہے۔ ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ میں پرائیویسی کی وجہ سے ان کا نام آپ کے سامنے نہیں لے رہا کیونکہ وہ بہت معروف آدمی ہیں، شاید پاکستان میں ہر شخص ان کو جانتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ تو وہ ایک سرکاری وفد کے ساتھ سعودی عرب گئے، تو ان کو جو پروٹوکول دیا گیا تو پہلی صف میں امام کے پیچھے ان کو نماز پڑھنے کی سعادت ہوئی کیونکہ وہ بہت بڑے عہدیدار تھے۔ یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ امام صاحب رونے لگے ہیں، اور روتے روتے ان کی ہچکی نکلنا شروع ہو گئی ہے اور ان کی گھگی بند گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ کہتے میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں اور مجھے کیوں رونا نہیں آ رہا۔ اور جب نماز میں ختم ہوئی اور سلام پھیرا گیا تو میں نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ امام کیا تلاوت کر رہے تھے؟ وہ تو جب اس آیت پر پہنچے تھے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب لوگ ساتھ ہوں گے، تو اللہ کہیں گے کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ تو لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم تو ان سے الگ ہیں، اور اوپر سے ایک دیوار گرے گی اور مجرموں کو جو دوسرے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، ان کے درمیان آ کر گر جائے گی، اور اچانک ان کو احساس ہوگا کہ میں تو اس گروہ میں شامل نہیں ہوں جو کہ کامیابی کے راستے پر تھے۔ کہنے لگے جب امام صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو وہ رونا شروع ہو گیا اور ہمیں بھی رونا آ گیا۔ وہ صاحب بہت پڑھے لکھے تھے، پاکستان کے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں جب ہوٹل میں واپس آیا تو مجھے وہاں صف پر تو رونا نہ آیا،
لیکن اپنے کمرے میں آ کر بہت رونا آیا اس بات پر کہ میں نے نہ جانے غیر ملکی زبان کی کتنی زبانوں میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن میں وہ بدقسمت ہوں کہ جب امام نے یہ کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تو مجھے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس دن سے وہ کہنے لگے، میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں قرآن پڑھوں گا اور قرآن کو پڑھا کر اس کے ترجمے سمجھانے کو اپنی زندگی کا مشن بناؤں گا، اور انہیں اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو اے بہت ہی پیارے میرے دیکھنے والوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس سلسلے میں بہت پتلا حال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اتارا تو بہت بڑا احسان کیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس بات کو عملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کی اس پوری جماعت میں سب سے بعد میں آئے اور جو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انہوں نے زندگی کو جی کے دکھایا۔ اور جس طریقے سے آپ کوئی الیکٹرانک کی چیز لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے، ہمارے اس جسم کا مینول قرآن کریم ہے، جس میں اس زندگی کو گزارنے کا سارا طریقہ درج ہے، اور مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں، کتنی بدقسمتی ہوگی کہ دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ مشین کے ہم مالک ہوں، دنیا کے سب سے بڑے سپر کمپیوٹر کے ہم مالک ہوں، اور ہم اس کا مینول ہی نہ پڑھیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کتاب جس کا مقصد چوم کے عدالت میں قسم کھانے یا بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر کے اوپر رکھ کر اس کو گاڑی میں بٹھانے یا ڈولی میں بٹھانے سے زیادہ نہ ہو، یا قسم کھانے کے لیے وہ کتاب استعمال کی جاتی ہو، اس سے زیادہ اس کا کوئی مصرف نہ ہو، میرے دوستو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آپ جس عمر کے بھی ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو مفہوم کے ذریعے قرآن کو سمجھیں، اور یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ آج کل 20 گھنٹے 24 گھنٹے کے آن لائن کورسز اویلیبل ہیں، جس میں آپ قرآنک عربی کو بہت آرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، وہ بھی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس صرف نماز کے اندر جو عربی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور جو 10 صورتیں ہم عموماً بچوں کو یاد کراتے ہیں پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد، اور التحیات اور درود شریف اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور یہ ساری باتیں، تو اس میں 30% قرآن کے ترجمے کے الفاظ شامل ہیں۔ یعنی اگر ہمیں نماز سمجھ کے پڑھنی آ جائے تو 30% قرآن کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم ایک سلیکٹڈ کورس قرآن کا پڑھے جو کہ بزرگوں نے بہت ہی توجہ سے تیار کیا ہے، اور بہت سے ادارے یہ کام کرواتے ہیں۔ تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب آپ ٹوتھ پیسٹ خریدتے وقت 10 جگہوں پر سرچ کر سکتے ہیں، اور جب کون سا آپ نے کپڑا سوٹ کون سا پہننا ہے اس کو 10 جگہوں پر ہم سرچ کر سکتے ہیں، تو قرآن کہاں سے سیکھنا ہے؟ کیا اس کو ہم سرچ نہیں کر سکتے؟ تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ اور ایک اور کام جو بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دن میں ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے تمام اہل خانہ کو اکٹھا کر کے ہم کم از کم ایک رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں۔ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر میں یہ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ ہمارے وہ بچے جو گستاخ تھے وہ ہمارے فرمانبردار بن جائیں گے۔ ہمارے وہ لوگ جو آپس میں ناچاکی اور لڑائی کی حالت میں رہتے تھے وہ محبت اور صلح کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ بہت سی ایسی خرافات جو ہماری زندگی میں تھی وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گی۔ ہمیں سچ اور حق کی پہچان نصیب ہو جائے گی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے آخرت کے رستے کو اچھے طریقے سے طے کر سکیں گے۔ تو میں آپ سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آج کی اس گفتگو کو ایک رسمی گفتگو نہ سمجھا جائے، گفتگو برائے گفتگو نہ سمجھا جائے، اور اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے ہم اس بات کا تہیہ اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ بہت بڑی کوتاہی جو ہم سے ہوئی ہے، ہم اس کوتاہی کا ازالہ کریں گے۔ آپ میں سے کچھ ایسے بہن بھائی بھی ہوں گے کہ جو مستثنا ہوں گے، وہ پہلے ہی قرآن سے واقف ہوں گے، وہ پہلے ہی قرآن کو اس کے مفہوم سے سمجھتے ہوں گے۔ تو ان سب کو مبارکباد، اور ان سب سے یہ درخواست ہے
کہ جو شمع اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں روشن کی ہے، مہربانی کر کے اس کے اجالے کو اپنی خاندان میں، اپنے اہل خاندان میں، اہل محلہ میں اور اہل دنیا میں پھیلائیے۔ یہی وہ نور ہے کہ جو نور السماوات والارض یعنی اللہ کی ذات کے نور سے نکلا ہوا نور ہے، اور یہی وہ نور ہے جو اس اندھیرے راستے کا اجالا ہے جو راستہ انسان کو جنت کی طرف، کامیابی کی طرف اور فلاح کی طرف لے کر جاتا ہے۔ عملی طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن ایک بیانیہ انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اس بات پر جس زمانے میں قرآن کا اترنا شروع ہوا تو بہت لوگوں نے ڈاؤٹ کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تو شاعری ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ زمانہ شعر و شاعری کے لیے بہت مشہور زمانہ تھا۔ ہر زمانے کا ایک اعجاز ہوتا ہے۔ عرب میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، عرب میں کوئی خاص فصل بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن جزیرہ عرب کا جو اعجاز تھا وہ ان کی زبان تھی۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں بیٹھنا اور کھڑے ہونا، لیکن عربی زبان میں اتنا کھڑے ہونا، اتنا کھڑا ہونا، اتنا کھڑا ہونا، اتنا کھڑا ہونا اور بیٹھ جانا، اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ یعنی زبان کی فصاحت جو ہے وہ مفہوم کو اور منظر کو بیان کرنے میں اس قدر گہری اور عمیق ہے۔ ایسے میں ایسے بڑے بڑے شاعر لبید اور اس طرح کے نام تھے جو شاعر وہاں عرب میں پیدا ہوئے، جن کو اپنی شاعری پر گھمنڈ تھا اور ناز تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ معجزہ ایکچولی لسانیات کا ایک شاہکار تھا، جو کہ اپنے تمام روحانی معانی کے ساتھ ساتھ زبان کے اعتبار سے ایک بہت بڑا شاہکار تھا، جس کو وہ ہر صورت قبول کرنے پر مجبور تھے۔ جب لوگوں نے شک کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کے ذریعے پورے خطہ عرب کے شعراء کو یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات آپ بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح کی 3 آیات بنا کے دکھائیے۔ اور پھر اللہ نے کہا 3 نہیں، ایک ہی آیت بنا کے دکھائیے۔ تو وہ تمام بڑے بڑے شعراء جو تھے وہ اس کی ایک بھی آیت نہیں بنا سکے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتاتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی آیات کو پڑھیں اور پھر عربی میں حدیث کو پڑھیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی یا صحابہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، تو آپ کو واضح طور، میں عربی کو بہت سطحی طور پر سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ دونوں آیات کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ فوراً فرق پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلام اس کلام سے بہت مختلف ہے۔ تو میں تو خیر ایک عام سا آدمی ہوں، لیکن عرب کے ان بڑے شعراء کے سامنے بھی جب کلام خدا رکھا گیا تو وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ اللہ جس کو ہم اپنے حفاظ خمسہ کی کسی بھی جہت سے محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اس کا کلام ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ موجود ہے، اور یہ کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس سے استفادہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔